عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، من کر رہا ہے ان اشعار کو بس یوں ہی لبوں سے حرکت دیتا رہوں کہ اے ستارے شب زندگی وہی شام کہر سی شام ہو، تیرے نام ہو تو غزل کہیں وہی شام جس کی رگوں میں تھے، تیرے خواب آنکھوں کے رت جگے وہی صبح دھوپ کی لاڈلی، تیرے عارضوں پہ کھلے تو پھر رگ جاں سے نظم کشید ہو، وہی ساعتوں کا جلوس ہو، وہی رنگ ہو، وہی روشنی، وہی خوشبوؤں کا ہجوم ہو، وہی ایک پل تیری دید کا جو ملے تو اشک دمک اٹھیں، جو بجھے ہیں داغ چمک اٹھیں، وہی ایک پل تیری دید کا جو ملے تو درد کی اوٹ میں سبھی قہقہے سے چھلک پڑے، سر لوح شام فراق پھر غم عشق موج نوید ہو، اے ستارے شب زندگی ادھر آ کے جشن ہو معتبر، نظر آ کے دھنک سے عید ہو۔ ناظرین گرامی، عید آ ہی گئی، سویوں کی مہک ابھی سے ماحول میں خوشبو بکھیر رہی ہے۔ 2 سال بعد عیدگاہ جانے کی تیاری میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور معصوم بچے، اپنے والد کی انگلی پکڑ کر، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، بھینی بھینی خوشبو کی لذیذ سویوں کا ذائقہ لے کر، جسے ماں نے یا خالہ نے، بہن نے، بھابھی اور گھر کی خواتین بڑے مسرت و شادمانی اور ممتا و پیار کی شیرینی سے تیار کیا ہے۔ ذائقہ لے کر جب گھر سے نکلا جائے تو کتنا خوبصورت اور روح کو مہکانے والا منظر ہوتا ہے۔ بیوی یا پھر ماں بچوں کو جلد جلد تیار کر رہی ہے تاکہ خود بھی شوہر کی عیدگاہ سے آنے سے پہلے بن سنور کر بیٹھ جائے۔ بہن بھی تیار ہونے کو بیتاب ہے، بس یوں سمجھیے ہر کوئی عید کی خوشیوں میں ڈوبنے کے لیے بیتاب ہے۔ بازار سجے ہوئے ہیں اور مسجد کے باہر خوبصورت مناظر ہیں، بچوں کے لیے میلے جیسا ماحول ہے۔ غیر مسلم بھائی بھی فوڈ بازار میں خوب رمضان مہینے کی برکتوں کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ سال بھر میں جو کھانے کی ڈشز نہیں ملتے وہ صرف رمضان میں مل جاتے ہیں۔ وہ بھی افطاری کے بعد آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اور رمضان فوڈ بازار سے خوب لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں صرف ایک مخصوص مذہب والوں کے لیے تھوڑی ہے، ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک لمحے کے لیے ہم لوگ رکتے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں کی عید ہماری کیسی گزری آپ تو جانتے ہی ہوں گے نا، کیوں نہیں، آپ تو بہت ہی بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے قفس میں عید کے نام سے گزشتہ گزری ہوئی 2 عیدوں کے احساسات کو پردرد انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب میرے زیر مطالعہ آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس درد کو میں اپنے الفاظوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، انہی کے احساسات و جذبات کے ساتھ، کہ ہم نے پچھلی عید پہ اپنے لان میں سارا دن اکیلے بیٹھے سوچتے ہوئے گزارا تھا کہ آسیب جو شہر بھر کو گھیرے ہے، سڑکوں اور گلیوں پہ جو پہرا ہے، دور دور تک کسی متنفس کا وجود نہیں، متنفس کا یہ تنہائی اور زندگی کا انوکھاپن ہمیں 2020 کی یاد دلائے گا۔ شقی القلب اور ظالم 2020 جو ہماری زندگیوں کی قیمتی لمحات ہڑپ کر گیا۔ پردیس میں رہنے والوں کے لیے عید کا دن ویسی ایک عذاب بن کر گزرتا ہے، اپنوں سے دوری، پردیس کی تنہائی، بچھڑ جانے والوں کا غم، اکیلے پن کا درد، ایک ایسا درد جس کا درما کوئی نہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب گزری ہوئی عیدیں، عمر عزیز کا وہ حصہ، وہ محبتیں، وہ قہقہے، وہ سرخوشی کا احساس، وہ قربتیں، وہ ہیجان، وہ محفلیں دل میں روک سی بن گئی ہیں، ایک ایسا گھاؤ جو کبھی نہیں بھرتا۔ اور جب پردیس کی ان سب کلفتوں کے ساتھ کورونا کی آزمائش بھی شامل ہو جائے تو
ایک ایسی آزمائش جس نے 2020 میں ہم سے زندگی کا خراج لینا شروع کیا، اور کائنات کو تہوبالا کرنے والے ننھے سے وائرس نے انسان کو اس کے اوقات یاد دلا دی۔ انسان دیواروں کے بیچ یوں مقید ہوا اور ہر سانس ایسی بھاری پڑی کہ فلک کے رفعتوں پہ کمندے ڈالتا انسان منہ کے بل آن پڑا۔ لیکن 2020 نے رخصت ہوتے سمے 2021 کو بھی اپنے نقش پا پہ چلنا سکھا دیا کہ ابھی وقت کا پیمانہ انسان کی بے بسی دیکھ دیکھ کے پھر بھرا نہیں تھا۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وقت کے پہیے کے ساتھ اور شب و روز کے پھیر میں عید آئے گی تو ضرور، مگر زمانے پہ چھایا آصف ابھی چھٹا نہیں ہوگا۔ نہ محفلیں آباد ہوئی ہوں گی، نہ قربتیں بانٹنے کے لیے کوئی ہوگا، سڑکوں اور بازاروں پہ پھر سے ہو کا عالم ہوگا۔ انسان اس عید پہ بھی محصور ہی ہوگا اور اپنوں کے بیچ وہی دوریاں سب کو رلائیں گی۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھی یوں ہی خیال آتا ہے کہ سب کچھ ہی تو ہے ابھی زندگی میں، گھر، آسمان، دھوپ لٹاتا سورج، فرحت بخش ہوا، پودے، برگد اور اس کی لمبی جٹائیں اور ان میں چھپے پرندے، لیکن بہت کچھ اور بھی تو ہے جو آنکھ سے تو اوجھل ہے لیکن سائے کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ نظر چوکی نہیں اور شبخون پڑا نہیں۔ بے بسی، بے اختیاری، پابندیاں، دیس دیس کے بیچ میں کھینچتی دیواریں، کورونا کے جلوں میں چلتی موت، شکست، آوازاری، آنسو اور تعزیتی پیغامات۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اسی طرح ہم نے 2 عیدیں گزار دی۔ مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں۔ اس طرح کی 2 عیدیں گزارنے کے بعد بھی ہماری جو اس سال کی عید آئی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، اس پر میں تبصرہ کروں گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، شکر ہے اللہ رب العزت کا، اس نے اس وبا کو ختم کر کے ہمیں امسال رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا موقع دیا۔ لیکن ناظرین گرامی، اپنی تمام تر ناقص عبادتیں، گناہوں کی ارتکاب رمضان کے مہینے میں بھی، وقت گزاری، ماہ رمضان کی قیمتی ساعتوں کو ٹھیک سے نہ گزارنے کے باوجود اللہ نے ہمیں عید کی خوشیوں سے نواز رہا ہے۔ تو پھر چلیے عید مبارک کہتے ہیں اپنوں کو، پڑوسیوں کو، گلی محلے والوں کو، اہل خاندان کو، بھائی بہنوں کو، قریب اور دور کے رشتہ داروں کو، ہر کسی کو شامل کرتے ہیں اپنی عید کی خوشیوں میں، ہندو بھائیوں کو بھی، سکھ اور عیسائی بھائیوں کو بھی۔ ہاں مگر تھوڑا ٹھہریے، تھوڑا سا مجھے سوچنے دیجیے۔ اس بار بھارت کے کچھ علاقوں میں رمضان کے مہینے میں کچھ متعصب، بھگواداری، زعفرانی دہشت گردوں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کی خوشیاں لوٹ لی گئیں۔ وہ لوگ اپنا تہوار منانے آئے تھے مگر مسلم بھائیوں کے گھروں کو، دکانوں کو آگ لگا کر ان کی خوشیاں لوٹ لے گئے۔ بعض جگہ قانون کے رکھوالے بھی ان کا ساتھ دیتے نظر آئے۔ آئیے ان ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی عید کی مبارکبادی دیتے ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ کتنوں کی مائیں اس وقت تڑپ رہی ہیں کیونکہ ان کے جگر گوشوں پر فسادی ہونے کا الزام لگا کر جیل میں پھینک دیا گیا۔ گھر کو آگ بھی لگاؤ، مسمار بھی کرو، گرا دو، تباہ و برباد کرو، اور گھر کے مردوں کو گرفتار کر کے خواتین کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ یہ اس وقت ایک منظم عصبیت رکھنے والے حکمرانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ ناظرین خیر، عید ہے ناظرین گرامی، بھائیو جاؤ ان کے درد کو اپنا درد سمجھو، ان کی دکھوں میں شامل ہو جاؤ، زخمیوں پر مرہم رکھو، اداس دل کو شاداں کرو، دعاؤں کی درخواست کرو، اللہ مظلوموں کی سنتا ہے۔ اور ہاں، مسلمانوں کی ازلی دشمن نسل اسرائیل نے تو اس سال دہشت گردی کی انتہا کر دی، مسجد اقصیٰ کی حرمت کو پامال کیا، نمازیوں پر گولیاں برسائیں، ظلم کی انتہا کر دی، کتنوں کو شہید تو کتنوں کو زخمی کر دیا۔ ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے، اور عرب حکمرانوں کی ہدایت کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ یا اللہ ان کی دینی حمیت اور غیرت کو واپس لا دے، جو عیاشیوں اور دنیا داری اور اقتدار کے لالچ میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ان کو مسجد اقصیٰ کی نہ پکار سنائی دیتی ہے اور نہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی آہ ان کے کانوں کو پھاڑتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آخر میں چلتے چلتے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کس قدر آپ لوگ سیدھی بات کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے
ہزاروں پہاڑی علاقوں کے ضرورت مندوں تک رمضان بھر کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اجناس پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ بیواؤں اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ، رات کا قیام کرنا اور دن کو ہمیشہ روزے رکھنا، یہ تینوں عمل قابل رشک ہیں۔ جو انسان یہ تینوں بڑے عمل کرنے سے عاجز ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں ضرورت مندوں یا ضرورت مند غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی، تعاون، ان کی کفالت، خبرگیری، ان کے اخراجات کی فکر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مصروف عمل رہے تو ایسا آدمی روز محشر مجاہدین، قیام اللیل اور صائم النہار افراد میں شامل ہوگا، شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی انسان اپنے اندر بے حسی اور سخت دلی محسوس کرتا ہو تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ وہ خصوصی طور پر افراد کی خدمت و کفالت کرے۔ ناظرین، یہ سب محض اللہ رب العزت ہی کا فضل ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے ہم ایسی پہاڑی بستیوں میں مسکین، مفلس، لاچار، بیوہ، یتیم اور بے یار و مددگار لوگوں تک اناج پہنچانے کی کوشش کی، جہاں شاید ہی کوئی تنظیم اب تک پہنچی ہو، یا پہنچنا تو دور کی بات، ان علاقوں کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ نہ صرف یہاں بلکہ ہم سیلاب زدہ علاقوں میں بھی پہنچنے کی کوشش کی، جیسے حیدرآباد میں گزشتہ سے پیوستہ سال میں جو باڑھ آیا، اور اس کے علاوہ مہاراشٹر کے مہاڑ میں گزشتہ سال جو باڑھ آیا، اور دیگر پہاڑی علاقے۔ اس کے علاوہ ٹھٹرتی ٹھنڈ میں بھی ہم نے یہاں پہاڑی علاقوں میں بلینکٹ کا انتظام کیا غریبوں کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں اور سینکڑوں کی تعداد میں۔ اور بقرعید میں بھی ہم یہاں پر خاموشی سے کئی علاقوں میں قربانیوں کے ذریعے ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کی جو بمشکل مہینے بھر میں گوشت ایک بار تو خرید کر کھاتے ہوں گے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ سب کچھ جو ہوا تو آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کے اعتماد اور محبتوں کا نتیجہ ہے۔ بصورت دیگر کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل۔ اور اس میں ہم صرف اور صرف سیدھی بات کے ناظرین ہی کا تعاون لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چینل کے علاوہ اعلان کہیں بھی نہ شیئر کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت ہے شیئر کرنے کی۔ ایک بار پھر اللہ رب العزت کی تمام تر تعریفوں کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں خراج تشکر کے کلمات کے ساتھ عید کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ عید ہے بھائی، گلے ملیے اپنوں سے، اگر کسی سے روٹے ہیں تو منانے کی کوشش کریں۔ بھائی بھائی کو منائے، بہن بھائی کو منائے، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو منائے۔ خاندانی بھائیوں سے، چچا پھوپھیوں سے یا ماموں اور خالاؤں سے روٹھے ہو تو ایک دوسرے کو مناؤ، گلے لگو، پڑوسیوں کا خیال کرو، غریب و مسکین، یتیم و بیواؤں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو، کیونکہ عید ہے اور عید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ عید کے دن بھی قدم گھر سے باہر نہ نکلے، جشن غربت جو مناتے تو مناتے کیسے؟ آندھی ایسی تھی کہ پیڑوں نے پناہیں مانگی، ہم پرندوں کو بچاتے تو بچاتے کیسے؟ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ وقت مبارک ہے، ملو آ کے گلے سے، پھر ہم سے ذرا ہنس کے کہو عید مبارک۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات